بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں آپ کو اپنے چینل شاکنگ فیکٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، بر اعظم انٹارکٹیکا زمین کا انتہائی جنوبی خطہ ہے اور اس پر قطب جنوبی واقع ہے، اور اس بر اعظم کا کل رقبہ 14,425 مربع کلومیٹر ہے، اور سارا سال برف میں ڈھکا رہنے والا یہ بر اعظم چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، اور انسان کے لیے اپنے اندر بے شمار حیرتوں کے خزانے لیے اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں انٹارکٹیکا کے 10 ایسے حقائق شامل کیے جا رہے ہیں جو جہاں آپ کو حیرت میں ڈالیں گے اور وہاں آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنیں گے۔ نمبر 10 پر انٹارکٹیکا میں زمین کا سب سے زیادہ فریش پانی موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کا 60 سے 90% فریش واٹر انٹارکٹیکا میں ہے، اور اس بر اعظم کی سطح پر موجود برف کی تہہ 14 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، اور بعض مقامات پر یہ تہہ 4 کلومیٹر سے زیادہ موٹی ہے، یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی کا نصف صرف برف کی تہہ ہے، اور اس بر اعظم کی زمین کا صرف 1% حصہ ایسا ہے جس پر برف نہیں ہے، اور بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں گرمیوں میں برف پگھل جاتی ہے۔ ان علاقوں میں ایک پیننسولا بھی شامل ہے۔ نمبر 9، انٹارکٹیکا ایک صحرا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اتنا پانی اور فریزر جیسا درجہ حرارت رکھنے کے باوجود یہ صحرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جب صحرا کے متعلق سوچتے ہیں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ صحرا میں ریت ہوتی ہے اور زیادہ گرمی ہوتی ہے، مگر یہ بات ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ صحرا میں ریت اور گرمی ہو۔ زمین کے وہ علاقے جہاں بہت کم بارش ہو یا بالکل بارش نہ ہو انہیں بھی صحرا کہا جاتا ہے، اور انٹارکٹیکا میں موجود برف کی تہہ کو اتنا موٹا ہونے میں 45 ملین سال لگے ہیں، اور یہ اتنی موٹی اسی لیے ہے کیونکہ انٹارکٹیکا میں انتہائی کم بارش ہوتی ہے، اور پچھلے 30 سال میں اس بر اعظم کے ساؤتھ پول پر صرف 1 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نمبر 8، یہ بر اعظم کبھی گرم مرطوب علاقہ تھا۔ بر اعظم انٹارکٹیکا میں زمین کا سرد ترین درجہ حرارت -93.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، اور اس علاقے کو گرم مرطوب سمجھنا عقل کے بالکل منفی ہے، مگر سائنسدان کا کہنا ہے کہ یہ خطہ آج سے 40 سے 50 ملین سال پہلے ہرا بھرا جنگل ہوتا تھا جہاں درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا تھا، اور اس علاقے میں ڈائناسور کا بسیرا تھا۔ نمبر 7، اس خطے پر کوئی ٹائم زون نہیں ہے۔ بر اعظم انٹارکٹیکا کا اپنا کوئی ٹائم زون نہیں ہے، اور یہاں دن اور رات سے وقت کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گرمیوں میں 24 گھنٹے سورج نکلا رہتا ہے اور سردیوں میں رات ہی رہتی ہے، اور وہ سائنسدان جو دنیا کے مختلف خطوں سے اس جگہ تحقیق کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے اپنے ملک کا ٹائم زون استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6، اس بر اعظم میں زندہ آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ انٹارکٹیکا میں بہت سے آتش فشاں پہاڑ ہیں، اور 2 ان میں سے زندہ ہیں، یعنی لاوا اگلتے ہیں۔ روز آئی لینڈ میں واقع ماؤنٹ ایورسٹ کا دوسرا آتش فشاں پہاڑ ہے، اور اسے دنیا کا انتہائی جنوبی آتش فشاں پہاڑ ہونے کا بھی اعزاز دیا گیا ہے، اور دوسرا زندہ آتش فشاں پہاڑ ڈسیپشن آئی لینڈ میں واقع ہے جو اس علاقے کی سیاحت کرنے والوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ نمبر 5، اس بر اعظم پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ انسان نے یہ بر اعظم پہلی دفعہ 1820 میں دریافت کیا، اور اس کی دریافت کے بعد بہت سے ملکوں نے اسے اپنی سرزمین قرار دیا، اور بہت سے دوسرے ملکوں نے ان کی اس قبضہ گیری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر 1959 میں 12 ملکوں نے ایک معاہدے پر سائن کیے جس کے مطابق یہ بر اعظم کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، اور اس کی زمین کو امن اور سائنس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تب سے اب تک 41 ملکوں نے اس معاہدے پر سائن کر چکے ہیں، اور اس خطے کا کوئی بھی فیصلہ آپس میں صلح مشورے کے بغیر نہیں کیا گیا۔ اس خطے میں مچھلی وغیرہ پکڑنے کے انتہائی سخت قانون ہیں، اور اس خطے کی معدنیات کے حصول کے لیے کھدائی ممنوع ہے۔ نمبر 4، تیز ہواؤں کا خطہ۔ اس بر اعظم میں ہر وقت خشک اور تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ تیز ہوائیں اس خطے کے کئی علاقوں میں 320 کلومیٹر کی رفتار تک چلتی ہیں۔ نمبر 3، یہاں مدفون پہاڑ ہیں۔ اس بر اعظم میں 9000 فٹ تک کی بلندی کے پہاڑ ہیں جو تقریباً 1200 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ پہاڑ صدیوں سے برف کی تہہ میں نیچے دبے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، نر پنگوئن سارا سال اس بر اعظم پر رہتا ہے۔ پنگوئنز اس بر اعظم کا پرندہ ہے جو یہاں کالونیوں کی شکل میں رہتا ہے۔ اس پرندے کا نر بادشاہ پنگوئن گرم خون والا واحد جاندار ہے جو سارا سال حتیٰ کہ سردیوں میں بھی یہ خطہ نہیں چھوڑتا، اور اس پرندے کی مادہ سردیوں کے 9 ہفتے سمندر میں گزار کر واپس اپنے نر کے پاس آ جاتی ہے۔ نمبر 1، سرخ پانی کی جھیل۔ 1911 میں اس بر اعظم پر ایک حیرت انگیز واقعہ نوٹ کیا گیا جب اس خطے کے مشرقی حصے میں گلیشیئرز پر
सुर्ख पानी उबलता नजर आया और एक अरसे तक कोई नहीं जानता था कि ये सुर्ख पानी कैसे हुआ। 2017 में साइंसदानों ने इस राज से भी पर्दा उठाया और बताया कि यहाँ ग्लेशियर्स के नीचे झील में नमक और ऑक्सीडाइज्ड आयरन पानी में शामिल है और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आयरन पर जंग लगने की वजह से पानी सुर्ख हो जाता है। दोस्तों, आज की ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह की नई और अच्छी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।